میرے مالک تو نے کعبے کا طواف کرتے ہوئے یہ کندھے تھرکانا مردوں کے لیے رمل پہلے 3 چکروں میں سینہ تاننا کیوں کر دیا؟ رب کی مشیت سے جواب ملے گا، علماء جواب دیں گے مکے والوں نے میرے حبیب کو تانا دیا تھا، محمد مدینے میں جا کر ہم لوگ ہو گئے ہیں، اللہ نے حکم دیا اے میرے حبیب پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کے چل، کندھے تھرکاتا چل، یہ بتا دے حبیب تو مدینے جا کر کمزور نہیں طاقتور ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے۔ اب آپ نے ابھی رمل میں سنا تھوڑی دیر دھیرے چلنا، تھوڑی دیر بھاگ کے چلنا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی آدمی آئے آدھا بھاگ کے آدھا دھیرے، آدھا بھاگ کے ادھر سے آدھا دھیرے، ہم کہیں گے بڑا عجیب انسان ہے، آدھا بھاگ کے چلتا آدھا دھیرے چلتا ہے، مگر وہاں عبادت بن گیا۔ صفا مروا پر عبادت، میرے خالق میرے مالک، یہ عبادت کیسے بنا؟ رب کی مشیت سے جواب ملے گا، میری بندی ہاجرہ کی سنت ہے، اسماعیل کی ماں حضرت ہاجرہ کی سنت ہے، ایک ولیہ کی سنت ہے۔ پتا چل گیا یہ رب اپنے دوستوں کی، اپنے ولیوں کی، اپنے نبیوں کی نشانیوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اور لوگ رب کی نشانیوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمرے کا طریقہ بیان کر دوں تاکہ آپ سب بیدار ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے عمرہ کر رہے ہیں کہ جن پر حج فرض، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے 80,000 روپے میں عمرہ کر کے صاحب بہت بڑھیا کر لیا، ہم نے 4 لاکھ روپے بچا لیے حج کے۔ حضرت غلط تو نہیں کہہ رہے؟ بہت سو کے ذہنوں میں یہ باتیں چلتی ہیں کہ صاحب 80,000 روپے خرچ کر کے عمرہ کر لو، اب حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ حج کرنا فرض ہے اور عمرہ کرنا یہ سنت ہے۔ حج کرنا کیا ہے؟ تو جس پر حج فرض ہے وہ سوچے عمرہ کر کے کام چل جائے گا، عمرہ کر کے کام زور سے بولیے نہیں چلے گا۔ اچھا ایک اور مسئلہ، لوگ کہتے ہیں صاحب عمرہ جس نے کر لیا اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ شوال اور ذی قعدہ کے مہینے کا ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیے۔ یعنی رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے، ہمیں آپ کو عربی کے مہینے کے نام بھی پتہ نہیں ہے، جو رمضان کے بعد مہینہ آتا ہے شوال ذی قعدہ، وہ ایام حج شروع ہو جاتے ہیں، اس میں لوگ حاجی جانا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس مہینے میں اگر کسی نے عمرہ کیا تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ عمرہ اگر کرنا ہے تو عید سے پہلے عمرہ کریں، سبحان اللہ، ادھر پھر حج کی ادائیگی کے بعد عمرہ کریں۔ اے میرے آقا کے پیارے دیوانوں، تو یاد رکھیے کہ حج الگ فریضہ ہے اور عمرہ یہ الگ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ نے حج ان پر فرض کیا جو وہاں جانے اور آنے کی استطاعت رکھتے ہیں، یعنی کسی کے پاس حج کے سفر کے جانے کا خرچ موجود ہے، آنے کا سفر موجود ہے، خرچ اس کے پاس، تو اس پر حج کیا ہے ہوا؟ زور سے بولیے۔ جو سفر کے آنے جانے کا اور وہاں جو رکتا ہے وہ اس کے جو خرچے کا، اگر کسی کے پاس اتنی دولت ہے تو اس پر کیا ہے؟ حج کرنا فرض ہے۔ اب عمرے سے کام اس کا ثواب تو ملے گا، مگر یہ سوچے کہ صاحب حج سے بچ جاؤں گا میں، تو حج سے نہیں بچے گا۔ اب آگے سنیے، اللہ اکبر۔ اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، بہت سارے لوگ حج اسی لیے کرتے ہیں کہ انہیں حاجی کہا جائے۔ اگر حاجی نہیں کہتے صاحب تو ناراض ہو جاؤ۔ ہاں، اگر امام صاحب نے دھوکے سے مولانا عبدالصمد صاحب قبلہ حاجی جی کا نام حاجی کہہ کے نہ لیا تو ناراض، خیر نہیں ہے پھر، ارے مجھے حاجی نہیں کہا۔ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے حج اور عمرہ کس کے لیے کرو؟ زور سے بولیے، اللہ کے لیے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو۔ عمرے میں 2 فرض ہیں، زور سے بولیے کتنے؟ اور زور سے بولیے کتنے؟ ماشاءاللہ آپ سے گزارش ہے، توجہ سیکھا ہوا آپ نے اور توجہ سے سن لیں، اور جنہوں نے ابھی عمرہ نہیں گئے ہیں یہ ارادہ رکھتے ہیں وہ اس نیت سے سن لیں کہ اللہ ہمیں بہت جلد اس دولت سے مالا مال کر دے، اللہ بہت جلد ہمیں عمرے کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ کتنے فرض ہے؟ زور سے بولیے۔ عمرے میں 2 فرض ہیں اور 2 واجب ہیں، زور سے بولیے کتنے؟ نمبر 1 احرام پہننا مرد کے لیے، عورت کا احرام وہی ہے جو اس کے کپڑے ہیں، مرد کے لیے احرام پہننا کیا کرنا؟
احرام تو آپ جانتے کسے کہتے ہیں؟ احرام دو چادروں کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ دو چادریں. اس میں تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ احرام کی جو تہبت والی چادر ہے اسے ایسے لپیٹ لیتے ہیں تولیہ کی طرح، جس میں چلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے. تو تولیہ کی طرح اسے نہ لپیٹیں. انٹرنیٹ پر بہت سارے طریقے اس میں بتائے گئے ہیں، آپ اس طریقے سے اسے باندھیں. ایسے بھی نہیں جیسے تہمت کی طرح باندھ لیں دونوں سروں کو، کبھی اس میں سطر کھلنے کا اندیشہ ہے. بڑا بہترین طریقہ، دونوں سروں کو آگے کر کے پھر ایک سرا ادھر والا تھوڑا سا ادھر دبا کے پھر ادھر دونوں کو طے کرتے رہیں پھر موڑ لیں. تو اس میں چلنے میں بھی دقت نہیں رہے گی اور آپ کو پریشانی بالکل اس میں نہیں ہوگی. دوسری جو اوڑھنے والی چادر ہے، اوڑھنے والی جو چادر ہے، بہت سارے لوگ چھوٹی لے لیتے ہیں. حضرت کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں گئے نیچے گر گئی، سجدے میں گئے نیچے گر گئی. تو اتنی بڑی چادر لیں کہ اگر اوڑھے تو پھر پیچھے سے تھوڑا اگلا سرا جو آگے آ جائے، تھوڑا سا اسے گلے میں دبا لیں آپ تاکہ وہ رکوع میں جائیں تو نہ گرے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. چپل بہترین عمدہ، چاہے کتنی مہنگی ملے، اچھی کوالٹی کی چپل لیں. ایسی چپل لیں جس میں یہ جو ہڈی ہوتی ہے اوپر والی پیر کی یہ کھلی رہے، یعنی یوں کہیں ہوائی چپل کی طرح لیں، سافٹ ملائم. اس میں چل کر کے دیکھیں کہ وہ آپ کو تکلیف نہ دیں، پریشان نہ کریں. کبھی وہاں آپ چلیں تو وہ دقت کا سبب بنے. اے میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں، اٹیچی وغیرہ اس میں سامان اتنا رکھیں جو اٹیچی کو سانس آتی رہے. بہت سارے لوگ بیٹھ کے بند کرتے ہیں حضرت، پھر اگر وہ فیل ہو جاتی ہے تو پورا سفر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ اچھی طرح اپنا زیر ناف صاف کریں، بغل کے بال صاف کریں. اگر ممکن ہو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک نمبر سے بھی اگر کوئی کم کی مشین ہو تو وہ لگوا لیں، چونکہ بال جتنے چھوٹے ہوں گے اتنے جھڑنے سے محفوظ رہیں گے. اگر بال جھڑیں گے تو دم واجب آئے گا. اے میرے آقا کے دیوانوں، آپ توجہ چاہتا ہوں آپ کی. آپ ابھی نیت آپ نے نہیں کری ہے. ایک بات سنیں توجہ سے، نیت کرنا الگ ہوتا ہے اور احرام پہننا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام پہن لیا تو صاحب اس کی پابندیاں عائد ہو گئی. احرام کی پابندیاں تب تک عائد نہیں ہوتی جب تک کہ نیت نہیں کی جاتی ہے. زور سے بولیے، کب تک؟ جب تک نیت نہیں. احرام پہننا الگ ہے اور نیت کرنا. مثلا ہم کبھی کبھی بہت سارے خوش نصیب لوگ گھر سے وضو بنا کے جاتے نہیں جاتے، اور بہت سارے جان بوجھ کے مسجد میں جاتے ہیں کہ دیکھیں گے ٹینک میں پانی امام صاحب نے بھرا ہے نہیں بھرا. وہ جان بوجھ کے جاتے ہیں مسجد میں وضو کریں گے، امام صاحب نے بھرا ٹینک، یہ جاڑوں کے موسم میں گرم کرا یا نہیں کرا. فقہ فرماتے ہیں گھر سے وضو بنا کے جاؤ گے تو ہر قدم پر نیکی ملے گی، ہر قدم پر. تو وضو کر کے گھر سے جاتے ہیں نا، نماز تھوڑی شروع ہو جاتی ہے، نماز تب شروع ہوتی ہے جب وہاں نیت کرتے ہیں. تو نیت کرنا الگ ہے اور احرام پہننا بہتر ہے، کیونکہ اللہ نے یہ سعادت آپ کو عطا فرمائی ہے. بہتر ہے کہ احرام گھر سے پہن کے جائیں. سبحان اللہ، گھر سے پہن کے جائیں. گھر سے پہنیں گے مولانا ہمارا صاحب دیکھیں گے، سبحان اللہ حضرت دیکھیں گے، تھوڑا سا بتا بھی دیں گے ایسے پہنو ایسے پہنو. وہاں تھوڑا سا پریشان ہوں گے، آپ ڈسٹرب ہوں گے. یا جو پہن کر کے آ گئے ہیں وہ آپ کو طریقہ بتا بھی دیں گے. ایک اور بڑی اہم بات آپ سے بتا، اگر کوئی پارسل دینا چاہتا ہے، یعنی بہت سارے لوگ سعودی میں ہمارے یہاں کے رہ رہے ہیں، گفٹ دینا چاہتا ہے تو پہلے اسے گھر چیک کریں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ابھی ایک صاحب گئے تھے بیچارے، وہ لے گئے رکھ کے، وہاں جا کے وہ پکڑے گئے ایئرپورٹ پہ، جدہ ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے. تو جس نے آ کر کے یہ کہا تھا میں نے منگوایا، تب انہیں چھوڑا، ورنہ وہ جیل جا رہے تھے. تو ہمدردی بہت اچھی چیز ہے، مگر کبھی کبھی ہمدردی جیل پہنچا دیتی ہے. اس سفر میں، ایسے سفروں میں جو باہر فلائٹ کے سفر ہوتے ہیں، باہر بڑا احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ سیدھے سادے ہیں ماشاءاللہ، بہت زیادہ اس کا احتیاط رکھیں. ہاں کوئی کہ صاحب میرا بیگ پکڑ لیو، تھوڑی دیر کو یہ پکڑ لیو، تو ایسا ہرگز نہ کریں. اس کے بعد توجہ چاہتا ہوں آپ کی بہترین طریقے سے. میں کیا کروں؟ زیر ناف صاف کریں، بغل کے بال صاف کریں، ممکن ہو تو سر پہ ایک نمبر لگوا لیں. سر پہ کہہ رہا ہوں، کبھی داڑھی پہ سوچ لو. ہاں داڑھی سنت ہے، ایک مشت داڑھی رکھنا. کیا ہے؟ زور سے بولیے. مجھے یہ تو نہیں سوچ رہے ہو حضرت آپ کی تو نہیں، اللہ کی قسم میری داڑھی ہے ایسی. ہاں چونکہ ابتدائی داڑھی جو ہوتی ہے بالکل ابتدا سے شروع سے، بہت سارے بال کسی کے بڑے ہوتے. ہاں مجھے پتا ہے، چونکہ منصب امامت میں نے 2008 سے 21 تک کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ مصلی پر اگر داڑھی کاٹی گئی تو نماز، زور سے بولیے، نہیں ہوتی. اذان اگر پڑھ دے اذان بغیر داڑھی والا تو ثواب نہیں ملتا. تکبیر پڑھ دے تو تکبیر کا ثواب. تو بڑی اہمیت پر حامل ہے داڑھی. ایک مشت داڑھی رکھیے. شریعت میں گواہی بھی درست نہیں ہے بغیر داڑھی والے کی.
داڑھی حضور کی بڑی عظیم سنت ہے، مد مقابل واجب کے ہے، حضور کی بہت بڑی سنتوں میں ہے داڑھی، سبحان اللہ۔ حضور کی داڑھی چہرے پر جلدی سے جلدی سجائیے تاکہ قبر میں جائیں تو حضور ہماری داڑھی کو دیکھ کر کے مسکرا جائیں، میری سنت سجا کے آیا ہے، حضور اپنی غلامی میں قبول فرما لے، سبحان اللہ۔ تو سر پر جو ہے ایک نمبر لگوائیے، چھوٹا سا کوئی چھوٹا نمبر ہو وہ لگوائیے، یعنی آپ خوشبودار صابن سے گھر نہا سکتے ہیں، خوشبودار شیمپو سے آپ نہا سکتے ہیں۔ اس کے بعد عطر وغیرہ جو ہے آپ احرام کی نیت سے پہلے جو ہے اللہ اکبر لگا سکتے ہیں۔ اب جو ہے احرام کی پابندیاں جو ہے کب شروع ہوں گی، اب یہ توجہ سے سنیے آپ، احرام آپ نے پہن لیا، میرے حضور کی سنت ہے جب سفر پر نکلو تو دعا پڑھ لو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ آقا فرماتے ہیں جب گھر سے نکلو تو پڑھ لو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آقا کی حدیث کا مفہوم ہے جب یہ دعا پڑھ کر کے کوئی نکلتا ہے اللہ فرماتا جا میں نے تجھے اپنی امان میں لے لیا، جا میں نے تجھے اپنی امان میں لے لیا۔ تو سبحان اللہ سفر کی دعا پڑھیں، اور حضور کی سنت ہے کہ جب باہر جائیں تو مسجد سے سفر شروع کریں۔ کہاں سے کریں؟ زور سے بولیے، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ، میں فضول بات تو نہیں کر رہا ہوں؟ ہاں، مسجد سے سفر شروع کریں، یعنی مسجد میں جائیں، 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھیں۔ اور سبحان اللہ ایک بات اور بتا دوں، نفل پڑھ کر کے آپ کلمہ شریف کا پہلا حصہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ، بس اتنا حصہ پڑھ لیں۔ کتنا حصہ؟ زور سے بولیے۔ ہاں، جب مسجد سے نکل کے سفر شروع کریں تو اتنا حصہ پڑھ لیں اور نیت کریں یا اللہ آدھا پڑھ لیا ہے، آدھا واپس آ کے پڑھوں گا، آدھا پڑھ لیا ہے مولا، آدھا واپس آ کے پڑھوں گا۔ تو سبحان اللہ یہ آپ کی سفر کی ساری مصیبتوں کی خاتمے کا سبب بنے گی، جو بھی مصیبتیں سفر میں آنے والی ہیں۔ سفر پر شروع ہو جائیں، اور یاد رکھیے ابھی آپ نے احرام کی نیت زور سے بولیے نہیں کرنی ہے، ابھی کرنی نہیں ہے۔ آپ دلی پہنچ جائیں، ایئرپورٹ پہنچ جائیں، جب آپ کو کنفرم ہو جائے کہ فلائٹ جدہ جا رہی ہے، جدہ، کیونکہ کبھی کبھی فلائٹ مدینہ شریف بھی جاتی ہے، کچھ فقیر کی دعا ہے، یا اللہ جب میں جاؤں عمرہ کرنے یا حج کرنے تو میری فلائٹ پہلے مدینہ شریف جائے تاکہ میں اپنی بخشش، اپنے گناہوں کی بخشش وہاں طلب کروں، پھر ہر عمل مقبولیت کے درجے کو پہنچے۔ شاعر نے کہا ہے مجھے اے خانہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، کیوں خطائے بخشوا کر رہا ہوں میں مدینے سے، خطائے بخشوا کر رہا ہوں میں مدینے سے۔ شعر سنا، قرآن کی آیت بھی سنیں، اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ۔ اے حبیب جو اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں یعنی گناہ کر لیتے ہیں، تیری بارگاہ میں آ جائیں میں ان کو معاف کر دوں گا، تیری بارگاہ میں آ جائیں حبیب میں انہیں معاف کر دوں گا، ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور یہ آیت حضور کی زندگی کے لیے نہیں، حضور جیسے کل زندہ آج بھی زندہ، صبح و قیامت تک زندہ۔ اب اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ تو نیت کب کریں؟ جب کنفرم ہو جائے کہ فلائٹ جدہ جا رہی ہے، بلکہ فلائٹ میں بیٹھ جائے، فلائٹ اڑ جائے تو میقات سے پہلے پہلے اعلان ہو جاتا ہے فلائٹ میں کہ اب ماشاءاللہ مبارک ہو، زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں تو ابھی پھر بھی نیت، کیونکہ فلائٹ کبھی کبھی بہت دیر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کینسل بھی ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ میں بھی گیا تھا تو حضرت 3 دن کے بعد گئے تھے بیچارے کو، اگر نیت کر لیتے بتاؤ پریشانی ہوتی نہیں ہوتی؟ تو اگر بیٹھ جائے فلائٹ میں، جب اڑ جائے فوراً نیت کر لیں، اڑ جائے تو ہاں، اگر آپ کو یہ گمان ہو کہ میں نہیں سوؤں گا تو پھر آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، مگر جیسی فلائٹ میں بیٹھے کنفرم ہو جائے جدہ جا رہی ہے اڑ جائے آپ نیت کر لیں، چونکہ ہو سکتا ہے نیند آ جائے، ہو سکتا ہے آپ کو، اور میقات سے جب نکل گئے اور نیند آ گئی، آپ نے نیت ابھی کری نہیں ہے، تو پھر جب جدہ جا کر کے اتریں گے تو پھر آپ کو مسجد عائشہ جانا پڑے گا،
کہاں جانا پڑے گا؟ زور سے بولیے. چونکہ آپ نے میقات سے پہلے نیت نہیں کی. میقات سے پہلے نیت کا کرنا بہت ضروری ہے. اے میرے آقا کے دیوانوں، تو یہ احرام پہننا اللہ اکبر یہ کیا ہے؟ زور سے بولیے فرض، اور نیت اسی کے ساتھ ساتھ میں. ذرا توجہ چاہتا ہوں، نیت کے جملے سب حضرات میں اردو میں بتا رہا ہوں، عربی ایک دم آپ کو یاد نہیں ہوگی، میں اردو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس نیت سے آپ بھی سیکھنے کی نیت سے پڑھیں سبحان اللہ، نیت کرنے کی نیت سے نہیں، سیکھنے کی. اور آپ سب بھی اور ہم سب بھی نیت زور سے بولیں گے سب مل کر کے، یا اللہ. پہلے درود شریف پڑھ لیں گے 3 مرتبہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. جو آپ کو درود شریف یاد ہو وہ پڑھ لیں، میں ایک ہی مرتبہ پڑھائیے، آپ زور سے پڑھیں گے سب سیکھنے کی نیت سے. یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اپنے حبیب کے صدقے. یا اللہ اپنی رضا کے لیے قبول فرما، اس کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں مجھے میری نسلوں کو مالا مال فرما. پھر کہہ دیں یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اپنے حبیب کے صدقے، اسے قبول فرما، اس کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں مجھے اور میری نسلوں کو مالا مال فرما. اس کے بعد سبحان اللہ آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے. زور سے بولے کیا پڑھنا ہے؟ تلبیہ. زور سے مل کر پڑھیں گے لبیک. کبھی آپ اسکول گئے؟ ارے بولیے نا، اسکولوں میں بولے جاتے اتنا، مدرسوں میں لبیک. وہ ہمارے صاحب نے تو خوب بولا ہوگا، ہم نہیں بولا لبیک. حضرت میں حاضر ہوں، کیا مقدر ہے. مدرسوں میں کہا لبیک، اب وہاں کہہ رہے لبیک حاضر ہوں. اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں. زور سے یا اللہ میں حاضر ہوں. لبیک حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک، مولا تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. ان الحمد، تمام حمد تعریف تیرے لیے ہے. والنعمت، مولا تمام نعمتیں تیرے لیے ہے. لک والملک، ساری دنیا تیری ہے، سارے ملک تیرے ہیں. لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے مولا، میں حاضر ہوں. یہ اس کا ترجمہ ہے. صبح جیسے یہ تلبیہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اب آپ پر احرام کی پابندیاں، زور سے بولیے، احرام کی پابندیاں آپ پر عائد ہو گئی. اب فلیٹ میں ٹیشو پیپر ملتا ہے ہاتھ صاف کرنے کے لیے، اس میں اتر ہوتا ہے لگا ہوا سینڈ، ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے اس پیپر کو نہ لیں آپ، نہ چوئیں ورنہ دم واجب آ جائے گا. توجہ آپ کی. شیمپو سے ہاتھ یہ پڑھنے کے بعد نہ دھوئیں، خوشبو ہے اس میں، صابن والے خوشبو والے صابن سے ہاتھ نہ دو، اس میں خوشبو ہے. جو بھی خوشبودار صابن ہو، عطر ہو، استعمال اگر کریں گے سینڈ ہو تو دم واجب، زور سے بولیے، آ جائے گا. اب آپ کہیں گے دم واجب کا کیا مطلب ہے؟ تو دم واجب کا مطلب یہ ہے اگر ایک دم آپ پر واجب آیا تو ایک بکرا آپ کو قربان کرنا پڑے گا. کتنا؟ زور سے بولیے. 2 دم واجب آئے تو 2 بکرے. تو یہ اس چیز کا آپ جو ہے خاص خیال رکھیں. اللہ بربان ٹیشو پیپر وغیرہ خوشبودار کوئی بھی چیز استعمال یہ پڑھنے کے بعد نہ کریں. اس کے بعد توجہ چاہتا ہوں، جدہ اتر گئے، سواری آپ کو لے گی، اللہ اکبر. پھر آپ کہاں پہنچیں گے؟ مکہ شریف. میں تصوروں میں گھما رہا ہوں آپ کو، تصوروں میں، اللہ کرے حقیقت میں بھی اللہ گھما دے. اب ہم جائیں گے کہاں؟ کعبہ شریف کے قریب. مگر توجہ چاہتا ہوں، آپ کی گزارش ہے کہ دور سے کعبے کو ہرگز نہ دیکھیں، نظر نیچی رکھیں. روتے رہے یا اللہ مجھ جیسا نکما، مجھ جیسا گناہگار، مجھ جیسا خطا کار، مجھ جیسا شعار، تیرا کرم ہے مولا جو یہاں لے آیا ہے، تیرا فضل ہے مولا جہاں جو یہاں لے آیا، تیرا رحم ہے مولا تو نے اپنے حبیب کے صدقے. روتے رہے، دھیرے 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 قدموں کو بڑھاتے رہے. سنبھل کر پاؤں رکھنا، سنبھل کر پاؤں رکھنا. حاجیوں شہر مکہ مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار. دھیرے دھیرے قدموں کو بڑھاتے رہے، روتے رہے، اپنے ساری گناہوں کو، ساری خطاؤں کو یاد کرتے رہے، اس نیت سے کہ مولا آج سے نہیں کروں گا، آج سے نہیں کروں گا. آ گیا تو نے یہاں پہنچا دیا مولا، آج سے کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، صرف تیری یاد، صرف تیری یاد. بڑھتے رہے، قدموں کو بڑھاتے. جب کعبے کے قریب پہنچ جائیں تو ایک دم سے دل بھر کے کعبے کو دیکھیں، ایک دم سے دل بھر کے کعبے کو دیکھیں.
میرے حضور نے فرمایا کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اللہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے، مگر کتنی دعائیں مانگیں گے؟ ایک لمحہ ہوتا پہلی نظر کا، ایک لمحہ ہمارے فقہا نے وہ بھی آسان کر دیا، جب پہلی نظر پڑے تو یہ دعا مانگو، یا اللہ آج سے میری ہر جائز کو دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا، یا اللہ آج سے میری دعاؤں کو، ہر دعاؤں کو قبولیت کا، دعا ایک ہے ساری مقبولیت کی زمان، یہ دعا کریں۔ سبحان اللہ، گرین لائٹ جلتی رہتی ہے، آپ وہاں کھڑے ہو جائیں، حجر اسود کا بوسہ لینے کے چکر میں کتنے لوگ انتقال کر جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم دھکے دیتے ہیں۔ ابھی میں خواجہ قمر الدین سیالوی کی بات بتا رہا تھا، وہ اسی کا مطلب بھی یہ، اسی میں دھیرے دھیرے سن لیجئے کہ اصل مطلب یہ ہے حاجیوں کے بگڑنے کا کہ وہ حدود حرم کا اور مدینہ شریف کا ادب نہیں کرتے۔ حضرت جملہ فرما رہے تھے نا بھی، ادب نہیں کرتے وہ، ادب اس کا۔ تو حجر اسود کو چومنے کے چکر میں کسی مسلمان کو دھکا نہ دیں، تکلیف نہ دیں، کیونکہ حضور نے اس کے لیے بتا دیا۔ آقا فرماتے یعنی اگر رش نہ ہو تو بھیڑ نہ ہو تو آپ چومیں، کوشش کریں، اور اگر یہ دیکھیں کہ آپ میرے ذریعے کسی کو تکلیف ہوگی، دھکیلوں گا میں یا میں بھی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو آقا کی حدیث کا مفہوم ہے جہاں کھڑے ہو وہیں حجر اسود کی طرف ہاتھ کر لو، اور حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے چوم کر کے استلام کر لو۔ سبحان اللہ، یہ ایسا ہی ہے جیسے حجر اسود کو چوم لیا تو۔ ہاں شریعت پڑھو نا، حضور نے بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ، اب پہلا چکر شروع کریں، زور سے بولے پہلا چکر، اور ہاں وہ جو چادر اوڑے ہوئے آپ اوپر والی چادر، اسے سیدھے کاندھے کے بغل کے نیچے سے نکال کر کے اوڑھیں مرد حضرات۔ کون؟ مرد نیچے سے نکالیں، اور پہلے 3 چکروں میں مرد رمل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ زور سے بولیے، اللہ کرے آپ کو یاد ہو جائے، بڑی محنت کر رہا ہوں میں، اللہ کرے یاد ہو جائے آپ کو، اللہ آسان کر دے۔ سبحان اللہ، پہلے 3 چکروں میں رمل کریں۔ کیا کریں؟ آپ کہیں گے رمل کیا ہے؟ تو رمل کا مطلب ہے سینہ تان کے چلنا، اکڑ کے چلنا، کندھے تھرکاتے ہوئے چلنا۔ آپ کہیں گے مولانا یہاں کی مسجد میں اگر چلے جائیں تو لوگ بے وقوفی کا تانا دیں گے، وہ بعد میں بتاؤں گا، اس کی لذت انشاءاللہ تقریر اسی پر ختم ہوگی۔ زور سے کہہ دے یا رسول اللہ، اور لہب کے بولے یا حبیب اللہ۔ پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کریں گے، سینہ تان کر چلیں گے، کندھے تھرتی، پہلے 3 چکروں میں۔ اور چکر سارے کتنے ہیں؟ زور سے بولیے، 7 چکر ہے۔ زور سے بولیے کتنے چکر ہیں؟ سبحان اللہ، 7 چکر ہیں۔ اچھا، اگر اسی چکروں کے طواف کعبہ کے جو چکر ہیں اس میں دوران اگر وضو ٹوٹ گیا تو اگر 4 سے پہلے ٹوٹ گیا تو پھر شروع سے ہوں گے، اور 4 کے بعد اگر ٹوٹا ہے تو 4 کے آگے سے شروع ہو جائیں گے۔ زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ، 4 کے آگے سے ہی چکر شروع ہو جائیں گے۔ ہاں اللہ اکبر، 7 چکر ہے کل۔ کتنے؟ اگر وضو ٹوٹ گیا ان 7 چکروں میں اور 4 چکروں سے پہلے ٹوٹا ہے تو پھر شروع سے سارے چکر لگیں گے، اور اگر 4 چکر لگ گئے ہیں طواف کے حجر اسود سے شروع ہو کر پھر حجر اسود تک 4 چکر لگ گئے، پھر وضو ٹوٹ گئے 4 چکروں کے بعد، تو پھر آگے سے شروع کر سکتے ہیں، شروع سے کر لیں گے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، مگر یہ ارکان ادا ہو جائے گا۔ تو طواف کعبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ زور سے بولیے، فرض ہے۔ زور سے بولیے کیا ہے؟ 2 فرض ہو گئے، ایک احرام، دوسرا یہ کیا؟ طواف کعبہ۔ سبحان اللہ، اے میرے آقا کے پیارے پیارے، اور ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ اپنے درمیان روش سے اپنے انداز میں دھیرے دھیرے چلیں گے۔ اس کے بعد جہاں موقع ملے مقام ابراہیم کے، جتنا قریب موقع ملے مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل طواف کی نیت سے پڑھیں۔ سبحان اللہ، 2 رکعت نفل جہاں موقع ملے، وہاں بھی دھکا مکا نہیں کرنی دھکا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر سبحان اللہ سعی کرنی ہے۔ طواف کعبہ کے بعد کیا کرنی ہے؟ زور سے بولیے، سعی کرنی ہے۔ سعی کا مطلب صفا اور مروہ کے جو دوڑ لگاتے ہیں وہ۔ اللہ اکبر، اس میں کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر اپنے آپ پر زیادتی کرتے ہیں حضرت۔ یہ مان لیجئے، مثال بتا رہا ہوں آپ کو، یہاں سے صفا ہے، یہاں مروہ ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے چکر لگایا پھر مروہ پر پہنچے اب ایک چکر پورا ہوا ہے، کیونکہ وہ طواف کر چکے نا طواف، تو ان کے ذہنوں میں یہی رہتا ہے کہ طواف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ زور سے بولیے نا، حجر اسود کی سیدھ سے شروع ہوتا ہے اور چاروں طرف گھومنے کے بعد وہیں آ کر مکمل۔ ان کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ صفا سے شروع ہوتا ہے تو پھر مروہ پر پہنچ کر پھر صفا پہ آئیں گے،
تو یہ ایک چکر نہیں، یہ 2 چکر ہو گئے، صفا سے مربع پر 1 چکر اور مربع سے صفا پر یہ دوسرا چکر. صفا پر مری سفر شروع ہوگا اور مربع پر ختم ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ 7 چکر یہ ہے. ان چکروں میں بھی مرد حضرات کے لیے تھوڑی دور وہ آپ کو بتا دیا جائے گا. سبحان اللہ، تھوڑی دور تیزی سے چلنا ہے، زور سے، تھوڑی دیر نیچے کو بھی تیزی سے چلنا، پھر ادھر سے بھی، پھر جہاں دھیرے سے چلنا وہیں دھیرے سے چلنا ہے. 7 چکر مکمل کرنے کے بعد پھر جہاں موقع ملے 2 رکعت نفل سبحان اللہ سعی کی نیت سے پڑھیں. اے میرے آقا کے دیوانوں، اس کے بعد مرد حضرات جو ہے بال کٹوا بھی سکتے، مگر بہتر طریقہ یہی ہے کہ بالوں کو اتروا دیں، اس طرح لگوا کر کے بالوں کو اتروا دیں. مائیں بہنیں جو ہے اپنے کوروے پر بالوں کو لپیٹ کر کے وہ بال کٹوا دیں. اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. زور سے کہہ دیں، اب آپ کا عمرہ سبحان اللہ مکمل ہوا. اے میرے کریم آقا علیہ التحیۃ والثناء کے پیارے پیارے دیوانوں، آپ اپنے کمرے پر جائیں، اپنے جو ہے اس سے آپ احرام سے باہر آ گئے، احرام اتار دیں. سبحان اللہ. پھر جب تک ہاں اللہ اکبر، تو واجب یہی دو واجب رہ گئے. ہاں جی، سعی جو ہے، سعی صفا اور مروہ کے چکر یہ واجب ہے، اور بال اتروانا یہ واجب ہے. سمجھ گیا؟ یہ 2 واجب ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جو ہے آپ جتنے دن مکہ شریف میں رہیں اپنے مرحوم باپ کی طرف سے عمرے کرتے رہیں، اپنی ماں کی طرف سے مسجد عائشہ تک آپ کو جانا ہوگا، وہاں سے پھر سے احرام پہن کر کے پھر یہ جو بتا رہا ہوں اس روش کو آپ نے کرنا ہوگا. اب میں بتانا چاہتا تھا آپ کو، خالی مسجد میں اگر نوادے کی چلے گئے جمعہ کے دن سینہ تان کے یوں کندھے تھرکاتے ہوئے یوں، تو مسجد کے لوگ کیا کہیں گے؟ دماغ کی سڑک گئی اس کے، مسجد میں آ رہا ادب کا پتہ نہیں سے. تو مسجد میں نوادے کی گئے سینہ تان کے تو بے وقوفی کا تانا لوگوں نے